السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا یہ بات ایمان خالص کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو واجب کرنے والی چیزیں یعنی لازم کرنے والی چیزیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو واجب کر دیتی ہیں، لازم کر دیتی ہیں دو؟ فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یعنی اسی شرک پہ اس کی موت آ گئی تو جہنم اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، آگ اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ تو یہ صرف دعائیں مانگنوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایمان کی طرف آؤ۔ ایمان خالص کی دعوت آپ کے سامنے آئی ہے، توحید کی دعوت، رد شرک کی دعوت، طاغوت کی نشاندہی کی دعوت، تو اس کو اہمیت دو۔ اس کو مانے بغیر تم جنت نہیں جا سکتے ہو، اس کو مانے بغیر تم جہنم سے نہیں بچ سکتے ہو، یہ طے ہے، یہ بالکل آپ کے کانوں نے بات سن لی ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں، غور و فکر کریں۔ تمہارے شرک کے اوپر جو انگلی رکھی جا رہی ہے قوم کے لوگوں، اس کو غور کرو، کہیں کوئی الزام تو نہیں لگایا جا رہا ہے۔ آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، آپ کی آخرت کا مسئلہ ہے۔ توحید اپنائے بغیر کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کوئی عمل اللہ قبول نہیں آپ کا کرے گا، نہ روزے، نہ قیام اللیل، نہ تراویح، نہ لیلۃ القدر کی تلاش، نہ خیرات۔ جو مرضی کر لو، بیت اللہ کے ساتھ الٹے لٹک جاؤ، تب بھی تمہارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تمہارا کام ہی نہیں ہے مسجدیں بنانا اور ان کو آباد کرنا۔ مسجدیں تو وہ بنائیں جو ایمان خالص کر چکے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں۔ وہ گنبد کے رکھوالے نہیں ہیں، وہ اپنی بادشاہت کے رکھوالے نہیں ہیں، وہ عرس اور میلے کے رکھوالے نہیں ہیں، وہ اجرت کو جواز نہیں فراہم کرتے ہیں، مولویوں اور پیروں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ انہی مجرموں کی وجہ سے تو یہاں تک پہنچے ہو، ان سیاسی لوگوں کی وجہ سے، ان مولویوں اور پیروں کی وجہ سے آج تمہارے اندر جو دین رائج ہے انہی کا ہے، صوفیوں کا ہے، اعلیٰ حضرت کا ہے، ابو الاعلیٰ کا ہے، یا دیوبندیت ہے، بریلویت ہے، اہل حدیثیت ہے، سلفیت ہے۔ بتاؤ کہاں ہے ایمان؟ اسلام کہاں ہے وہ بتاؤ۔ اللہ کے بندوں، کوئی ملک، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو شرک سے پاک ہو، بلکہ سب شرک کے رکھوالے اور شرک کے لیے جان دینے والے اور شرک کی حمایت میں چٹان کی طرح کھڑے ہو جانے والے آپ کو ملیں گے۔ بہت چند لوگ ہیں جو ایمان خالص کے اوپر ہیں، جو اس ایمان کے اوپر ہیں جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کی طرف بلایا، جس ایمان اور عقیدے کی بات کی، اس کے اوپر آج بتاؤ کون ہے؟ تو لہٰذا للہ ترس کھاؤ اپنی جان کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر۔ کیا جرم کیا ہے انہوں نے؟ کیا جرم کیا ہے تمہاری کھال نے؟ کیوں اس کے دشمن بن گئے ہو؟ ایمان کی طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ عرصے سے تمہیں پکارا جا رہا ہے، بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے ہو اللہ کے بندوں۔ تو یاد رکھنا اللہ کا ایک ہی قاعدہ ہے، ایک ہی قاعدہ ہے، اس کے ہاں بس کوئی کسی کے ساتھ رشتہ داری اور خونی رشتے کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہے، ایمان اور عقیدے کو مانتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور جو ایمان عقیدے کی پرواہ نہیں کرتا ہے، انہی مولویوں کو اپنا امام مانتا ہے، انہی لیڈروں سیاستدانوں کو اپنا لیڈر مانتا ہے، اور اسی دائرے کے اندر بند ہے، بس اس کا کاروبار چل رہا ہے، اس کی نوکری لگی ہوئی ہے، دن گزار رہا ہے۔ پوچھو ہاں بھائی کیسے؟ بڑے اچھے دن گزر رہے ہیں۔ اچھا، دن گزارنے والی چیز ہے یہ؟ تو ایک ایک لمحہ تمہارا امتحان ہے زندگی، یا تو پاس ہو رہے ہو یا فیل ہو رہے ہو۔ تو یاد رکھنا اگر ایمان عقیدے کی بات نہیں ہے آپ کی زندگی کے اندر، یہ مسئلہ آپ کی زندگی کا نمبر 1 مسئلہ نہیں ہے، تو خاسر و خسارے والو۔ جب تک یہ 4 باتیں نہیں آئیں گی، ایمان خالص، عمل صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ جب تک 4 باتیں نہیں آئیں گی، جہنم سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ جنت کی باتیں بعد میں کرنا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔